والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا اور اب انہیں اپنی حفاظت کے لیے ہجرت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ پہلی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف نہیں تھی بلکہ حبشہ کی طرف تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم پا کر صحابہ کرام اپنا سب گھر بار اور مال و دولت کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف کوچ کرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد کم و بیش 80 تھی۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، یہ بھی ہجرت کے لیے چل پڑے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد میں حضرت عثمان پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کے ساتھ میں اللہ کی راہ کے اندر گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کی ہے۔ تو یہ موقع تھا، صحابہ کرام 80 کی تعداد میں حبشہ کی طرف چلے گئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے بارے میں ان آیات کو نازل فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا مظلوم ہو کر لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ضرور ہم دنیا میں انہیں اچھی جگہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے۔ اللہ کی راہ کے اندر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا اللہ ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے جو گھر بار چھوڑا من بعد ما ظلموا، مظلوم ہو کر کے، یعنی اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ مکہ کی سرزمین پر من بعد ما ظلموا کتنا ظلم ہوا تھا صحابہ کرام پر، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دھوپ کے اندر لٹانا، گرم گرم پتھر ان کے اوپر رکھ دینا، چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے ان کو دھواں دینا، درختوں سے لٹکا دینا، کوڑے مارنا، گلے میں رسی ڈال کر کے ان کو کھینچنا، اور حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار پر جو ظلم و ستم ہوا، اور یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو جو ہے اس نازک جگہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا۔ تو یہ بہت سارے مظالم تھے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا اور راہوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، گھروں کے اندر جو ہے وہ کوڑا پھینکا گیا اور نماز پڑھنے سے روکا گیا، بہت ساری پابندیاں لگائی گئی۔ تو یہ اتنے ظلم جو ہیں وہ صحابہ کرام نے سہے، تب جا کر کے پھر مکہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ اور انہوں نے جو ہجرت کی، آپ صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی اللہ نے ان کو کیسا دل عطا فرمایا تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، بنا بنایا کاروبار سب چھوڑ کر کے چلے جانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک ایک کر کے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے اور یہ چند صحابہ کے ساتھ میں جب بچ گئے، یہ اس طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے موقع ملے تو میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں، لیکن کافروں نے اپنے جاسوسوں کو لگا دیا تھا کہ یہ جب بھی نکلے تو اطلاع دے دی جائے تاکہ ان کو روکا جائے، کیونکہ عام طور پر جو صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ چھپ کر کے کی تھی، سوائے حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جری تھے کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو چھپ کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ پورا ساز و سامان مطلب ہتھیار وغیرہ سجا کر کے حرم میں آئے تھے، اور آپ نے حرم میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، کس کے اندر ہمت ہے مجھے روک کر کے دکھائے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت تھی جو علل اعلان تھی، ورنہ عام طور پر صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی وہ چھپ کر کے کی تھی. اور اب حضرت صہیب جب ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے گئے کہ رات میں دن میں ان کی نگرانی ہونے لگی. ایک رات میں حضرت صہیب بار بار اٹھ کر کے باہر جنگل کی طرف جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے. تو جاسوس جو لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے بتوں کی بد دعا ان کو لگ گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ پیٹ کی بیماری ہو گئی ہے، اب آرام سے جا کر کے سو جاؤ. اب یہ جا کر کے سوئے، حضرت صہیب تیار ہو کر کے نکلے اور ہجرت کر پڑے. اب ان کو جب جاسوسوں کو پتہ چلا تو فوراً گھبرا کر کے اٹھے اور چلے گئے راستہ روکنے کے لیے. اب حضرت صہیب جن کا سارا کاروبار مکہ میں تھا، جو کچھ تھا بنایا تھا انہوں نے سب مکہ میں تھا، جب سب چھوڑ کر کے جا رہے تھے کافروں نے راستہ روکا. حضرت صہیب نے اپنے تیر کو نکالا، کمان کو نکالا، کہا تمہارے پاس دو ہی راستہ ہے، یا تو پھر تم مجھ کو روکو گے تو میرے تیروں کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یا پھر تم ایک کام کرو میرا جتنا خزانہ جو کچھ ہے مکہ میں میرے پاس میں اس کی چابی تم کو دے کے جا رہا ہوں، تم خزانہ لے لو مجھے مدینہ جانے دو. اب انہوں نے دیکھا کہ واقعی ان کے پاس تیر ہیں، لڑائی ہوگی تو ہماری جانوں کو بھی نقصان ہوگا، یہ مال دنیا جو ہاتھ آ رہا ہے اس کو کیوں چھوڑا جائے. حضرت صہیب نے خزانے کی چابی پھینک دی، اپنے خزانے کا پتہ بتایا اور مدینہ چل پڑے. اب آپ اندازہ لگائیں جس بندے نے، آپ بمبئی کے اندر دیکھ لیں، بڑی محنتوں سے فلیٹ بنایا ہو، بہت بڑا کاروبار پھیلایا ہو، اور اچانک سب بیوی بچوں کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر کے جانا پڑے تو کس کا دل گردہ ہے چھوڑ کر کے چلا جائے گا. حضرت صہیب نے صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، خزانے کی چابی بھی دے دی اور چل پڑے مدینے کی طرف. جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب میرے آقا علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صہیب تم نے بہت نفع والی تجارت تم نے کی ہے، دنیا کا مال چھوڑ کر کے آخرت کی دولت تم لے کر کے یہاں پہ آئے ہو، تو یہ بہت نفع والی تمہاری تجارت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب کی تعریف قرآن میں نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں حضرت صہیب کی شان کے اندر آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا مظلوم ہو کر، سب کچھ ظلم سہ کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں انہیں اچھی جگہ دیں گے. اچھی جگہ کون سی ہے؟ ہم جس کو مدینہ کہتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں، اللہ نے اس کو اچھی جگہ فرمایا یہاں پر، کیونکہ اللہ نے صحابہ کرام کے لیے جو جگہ دی اسی کا نام تو مدینہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو حسنہ دیں گے، اچھی جگہ دیں گے. تو ہم جس کو طیبہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو حسنہ فرمایا، اچھی جگہ فرمایا. یہ طیبہ اور یہ مدینہ کی شان ہے. تو اللہ نے ان کو اچھی جگہ دی، لیکن صحابہ کرام نے اس کے لیے بڑی قربانی دی. حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے حضرت سلمہ اور اپنے شوہر کے ساتھ میں جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگی تو آ کر کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے راستہ روک لیا. تو حضرت ام سلمہ کے شوہر نے کہا کہ چاہے تم اپنی لڑکی کو میرے ساتھ میں نہ آنے دو، میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن میں ہجرت ضرور کروں گا، اب مکے میں نہیں روکوں گا. اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے بچے کو، سلمہ کو بھی چھوڑ دیا، اور اکیلے ہی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. اپنی بیوی بچوں کو، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے جانا اور اس طریقے سے اکیلے تنہا سفر کر جانا، اس کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے. اب جب حضرت ام سلمہ کے شوہر چلے گئے تو ان کے گھر والوں نے لڑکی سے اپنا بچہ چھین لیا. بولے جب تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے تو ہم اپنا بچہ بھی اس کے پاس میں نہیں رہنے دیں گے. اب اس خاتون کا جو ہے وہ دل اور گردہ دیکھو اللہ نے کیسا اس کو حوصلہ عطا فرمایا تھا. شوہر چلے گئے مدینہ، بیٹا بچا تھا اس کو لے گئے جو ہے وہ خاندان والے، لڑکے کے خاندان والے. اب وہ تنہا عورت رہ گئی، اب اس کو جانے نہیں دے رہے. حضرت ام سلمہ کا طریقہ یہ تھا، روزانہ نکل کر کے مکے کے باہر میدان میں آتی تھی، ٹیلے پہ بیٹھ جاتی تھی اور مدینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی اور اپنے شوہر کو، اپنے بچے کو یاد کر کے رویا کرتی تھی.
جب اس طریقے سے کئی دن گزر گئے تو آخر اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کچھ رحم پیدا کیا. خاندان والوں نے کہا کہ اس بیچاری عورت کو کیوں دکھ میں ڈالا جائے, اس کو جانے دیا جائے مدینہ. تو پھر آپسی مشورہ کر کے بچہ بھی اس حضرت سلمہ کے حوالے کیا اور ان کو جو ہے وہ ام سلمہ کے حوالے بچہ بھی کیا اور پھر انہیں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. اب جب یہ چلی حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر کے, تو راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ مل گئے. یہ عثمان بن طلحہ وہی ہیں جن کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی. پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا شوہر چلا گیا, میں تنہا رہ گئی تھی, اب مجھے چھٹی ملی ہے تو میں اپنے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں. کہا میرے ہوتے ہوئے تم تنہا جاؤ یہ مجھے گوارا نہیں ہے. حضرت عثمان بن طلحہ نے ان کی جو ہے وہ لگام پکڑی اور ان کو لے کر کے قبا تک چھوڑ کر کے آئے. تو اب اندازہ لگائیں, من بعد ما ظلموا, جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مظلوم ہو کر کے, تو اتنا ظلم و ستم انہوں نے سہا. تو اللہ نے فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, ہم ضرور دنیا میں انہیں اچھی جگہ دیں گے. اللہ نے پھر ان کو ایسی اچھی جگہ عطا فرمائی مدینہ منورہ کے نام سے کہ آج اللہ نے اس زمین کی اور اس جگہ کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہے, اور تو اور اللہ نے اس خاک کے اندر بھی اتنی نورانیت رکھی ہے جو کائنات کے کسی اور ذرے کے اندر میسر نہیں آتی ہے. اب یہ ایک تاریخ کا بڑا مستقل باب ہے. مظلوم ہو کر صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں کس طرح ہجرت کی, اس کا آپ تاریخ کا وہ باب پڑھیں. صحابہ کرام کی ہجرت الگ الگ آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اتنی آسانی سے جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے. اور تو اور آپ چھوڑیے, خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کیسے کی آپ اسی کو دیکھ لیں. مکان مبارک کو چاروں طرف سے تلواریں لے کے کافر گھیرے ہوئے ہیں, تلواروں کے بیچ میں سے میرے آقا نکل کر کے آ رہے ہیں, صدیق اکبر کے ساتھ نکل رہے ہیں, خانہ کعبہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کعبہ تو مجھے پیارا ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پہ اب رہنے نہیں دیتے. اب نکلے ہیں تو پیچھا بھی ہو رہا ہے. 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو اتنے جو ہے وہ ظلم و ستم سہ کر کے صحابہ کرام نے ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین جگہ عطا فرمائی. تو یہ تو دنیا کا اللہ نے اجر عطا فرمایا کہ انہیں مدینہ کے نام سے یہ جگہ عطا فرمائی, اور آخرت کا جو اجر ہے وہ کتنا اچھا ہے. فرمایا ولا اجر الآخرت اکبر, اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے. آخرت کا ثواب کتنا بڑا ہے, اگر میں آسان میں 2 لفظوں میں بتاؤں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آخرت کے ثواب میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. تو کتنی بڑی دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا فرمائے گا. لو کانوا یعلمون, کسی طرح وہ جانتے. تو اللہ نے یہاں پر مدینہ کو حسنہ کا, اچھی جگہ کا, اور کیوں اچھی جگہ نہ ہو, یہ وہی تو مدینہ ہے جس شہر کے پتھروں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیے ہیں, اور یہاں کے پہاڑوں میں بھی محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے. مدینے کے پہاڑوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے جو انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی, بہت سارے انسانوں میں بھی جو محبت نہیں پائی جاتی. احد پہاڑ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے تو احد پہاڑ جھومنے لگ گیا تھا خوشی کے اندر. میرے آقا نے ایک ٹھوکر مار کے اس کو ٹھہرایا تھا کہ پہاڑ رک جا, تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو اللہ نے ایسی مقدس جگہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو عطا فرمائی. پھر آگے ارشاد فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ ہجرت کرنا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, گھر بار کو چھوڑ کے, مکان کو چھوڑ کے, رشتہ داروں کو چھوڑ کے, یہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. یہ صبر ہی کے وجہ سے, صبر ہی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے, اور اللہ پہ بھروسے کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. جب وہ جا رہے تھے تو ان کے پاس میں, صحابہ کرام کے پاس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک ایمان کی دولت لے کر کے وہ لوگ نکل پڑے تھے, لیکن ان کا جو بھروسہ تھا, ان کا جو تقیہ تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ تھا. تو اللہ کی ذات پہ انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا عطا فرمایا, اس کا اندازہ جو ہے وہ بندہ کبھی بھی نہیں لگا سکتا ہے. اللہ نے ان کو بے شمار عزتیں بھی عطا فرمائی, دولتیں بھی عطا فرمائی, عظیم مراتب بھی عطا فرمائے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جو عطا فرمائے گا وہ تو بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو پہلے تکلیفیں اللہ کی راہ میں برداشت کرنا چاہیے. جب بندہ تکلیفوں سے گزر جاتا ہے تب جا کے انعام ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ بندہ سویا رہے اور سوئے اس کے مکان کی چھت چیر کر کے جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اس کے گھر میں اترنے لگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے بندے کو کڑوے پھل بھی کھانے پڑتے ہیں
تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے عطا فرماتا ہے۔ وہ حضرت لقمان جس کے غلام تھے، وہ آقا حضرت لقمان سے بڑا پیار کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اور سارے غلام کہتے تھے کہ پتہ نہیں لقمان میں کیا بات ہے کہ آقا اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ آقا کو معلوم تھا یہ لقمان معمولی غلام نہیں ہے، اس کے اندر دانائی ہے، ہوشیاری ہے، صبر ہے، پرہیزگاری ہے، وفاداری ہے، محبت اور عشق کا جذبہ ہے، بے شمار خوبیوں کا یہ بندہ مالک ہے۔ اور واقعی حضرت لقمان نے یہ سب جو مرتبہ پایا تھا، پہلے تکلیفیں اٹھائی تھی تب مرتبہ ملا تھا۔ کسی نے حضرت لقمان کے آقا کو خربوجہ لا کے پیش کیا، خربوجے دیے۔ اب آقا بہت پیار کرتا تھا لقمان سے، تو اپنے ہاتھ سے بھی کبھی کبھی کھانا کھلا دیتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا۔ تو جب خربوزہ آیا تو کاٹ کاٹ کے ایک ایک کاش نکال کے لقمان کو پکڑانے لگا آقا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت لقمان کو وہ خربوجہ دیا آقا نے، تو خربوزہ انہوں نے کھایا، بڑے چاو سے کھایا۔ دوسری جو ہے وہ اس کو اٹھا کر کے دیا، ان کو بھی انہوں نے کھایا۔ ایک ایک کاش نکال کے آقا دیتا رہا، کھاتے رہے۔ تقریباً 18 کاشیں جو ہے حضرت لقمان نے کھا لی۔ جب آخری کاش بچ گئی تو آقا نے سوچا لو ایک میں کھا لیتا ہوں۔ جب آقا نے اس کو منہ میں ڈالا تو صرف منہ ہی نہیں کڑوا ہوا، حلق تک پورا منہ کڑوا ہو گیا، اور پورا بدن جو ہے وہ ہل کر کے رہ گیا، اتنا کڑوا پن تھا اس کے اندر۔ آقا نے لقمان سے کہا لقمان تم منع بھی تو کر سکتے تھے، اتنا کڑوا ہے، میرا پورا وجود ہل کر کے رہ گیا ہے اور تم بڑے چاو سے کھا کے چلے گئے۔ تو لقمان نے کیا جواب دیا تھا؟ روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لقمان بولے کہ جن ہاتھوں سے میں نے نعمتیں کھائی ہیں اور ان ہاتھوں سے میں نے بڑے بڑے انعام پائے ہیں، نہ جانے کتنی شیرینیاں میں نے ان ہاتھوں سے کھائی ہے، تو کیا زندگی بھر جن ہاتھوں سے میں نے نعمتیں کھائی، ایک خربوجہ کھا کر کے میں زندگی کے سارے احسان کی ناشکری کر دوں؟ میں یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ خربوزہ کیا ہے، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ مجھے کھلا رہے ہیں جن ہاتھوں سے میں نے زندگی بھر بڑی بڑی نعمتیں کھائی ہیں۔ تو بندہ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ بڑے چاو سے کھاتا رہتا ہے، کبھی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو واویلا اور ادم مچانا شروع کر دے، تو یہ جو ہے وہ بندگی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے ان راہوں پہ چل کر کے دکھایا کہ پہلے انہوں نے بڑے کڑوے پھل کھائے، بڑی مشقتوں سے گزرے۔ ایک بار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر جو ہے وہ کچھ سفید سفید نشان جلنے کے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، مدینہ منورہ کی بات ہے، پوچھا عمار یہ کیا ہے تمہاری پیٹھ پہ؟ تو حضرت عمار نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہی تھا کہ عمر جب تم مسلمانوں کے خلاف ننگی تلوار لے کے گھوما کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت ہمیں جو ہے وہ انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ہم ان سختیوں کو جھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری چربی پگھل کر کے انگارے بجھا دیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کے نشانات ہیں۔ تو ان راہوں سے صحابہ کرام گزرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر وہ مراتب اور وہ مقامات بھی عطا فرمائے کہ آج ان کے مقام و رتبہ تک بڑے سے بڑا کوئی ولی اور قطب اور غوث بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔